السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے عالیہ خان ہیں راولپنڈی سے. وہ کہتی ہیں جی کہ آپ بڑی دیر سے لکھ رہے تھے اور اب وزیر اعظم عمران خان بھی تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ کردار سازی کے بغیر معاشرے میں بہتری اور تبدیلی ممکن نہیں ہے. اس ضمن میں انہوں نے نبی کریم کی سیرت اور صحابہ کی زندگی اور کارناموں سے عوام کو روشناس کرانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی حکم جاری کیا ہے. اقدام کیسا ہے اور اس حوالے سے مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عالیہ بی بی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مبارک کام ہے، جتنا بھی کیا جائے کم ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اور یہ صدیوں سے جاری ہے. میں 20 بار یہ لکھ بھی چکا ہوں، کہہ بھی چکا ہوں کہ ریاست مدینہ ہے کیا. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی شاید کہ ریاست مدینہ ہے کیا. ریاست مدینہ صرف اور صرف آدمیوں کو انسان، بلکہ اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل کرنے کا نام ہے. ریاست مدینہ کردار سازی. میں کہتا بھی ہوں کہ یار وہاں سے کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہمارے آقا نے نکالے تھے، کوئی سونا چاندی نہیں نکالا تھا. وہاں سے کوئی تیل کے، اگر چلیں جی تیل کی تو اہمیت نہیں تھی، کوئی سونا چاندی نکل آتی، ہیرے جواہر نہیں. دنیا کی تاریخ میں، کل رات ہی میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک آدمی بتائیں، ایک آدمی جس نے ایک بڑا آدمی پیدا کیا ہو. ادھر چند ہزار آبادی مکہ کی، چند ہزار مدینہ کی. وہ چاند ستاروں جیسے لوگ، بندہ سر گھوم جاتا ہے. کیسے لوگ تھے، کیسی تربیت تھی، وہ کردار سازی. لیکن یہ جو طریقے ہیں نا، یہ آج تک اگر کامیاب نہیں ہوئے، آج تک یہ مسلسل ہوتا چلا آ رہا ہے نا، تو آئندہ بھی اس کا جو، اس کو تو رول ماڈل سامنے ہوں، انسپائرنگ پرسنالٹیز، انسپائرنگ کیریکٹرز، تو پھر ادروائز یہ سارا تو صدیوں سے یہ تو کام بہرحال ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری فیملی، محمد بشیر صاحب ہیں، عمر خان ہیں، جاوید نیازی ہیں، جہانگیر بٹ ہیں، باجی شائستہ ساؤتھ کنسنگٹن لندن سے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان میں حکومت نے پیٹرول ڈیزل وغیرہ متعدد اشیاء کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے. سلسلہ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلسل جاری ہے. ہم بیرون ملک مقیم پاکستانی اکثر آپس میں اس بات پہ تبادلہ خیال کرتے ہیں کہ مہنگائی کا یہ سونامی ایک نہ ایک دن عمران حکومت کو بھی بہا کر لے جائے گا. اچھا، اس میں اینڈ پہ انہوں نے ایک جملہ ایڈ کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے میرا خیال آپ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے ڈیفینیٹلی، خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس ہیں، بلکہ اب تو اپر مڈل کلاس بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے. تو وہ انگریزی میں ایک ایکسپریشن ہے، لاسٹ اسٹرو آن اے کیملز بیک، کہ اونٹ کے اوپر آپ بوجھ لاتے جائیں، اس کے بعد پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ ایک تنکا بھی اس پہ رکھیں تو اونٹ کی ہمت جواب دے جاتی ہے. اور یہ بھی ایک ویسے ریئلٹی ہے کہ بہت جفا کش اور بھوک پیاس سے لڑنے والا جانور ہے اونٹ. اسی لیے اس کو عوام کے ساتھ اس کی مشابہت کو ذہن میں رکھا گیا ہے. عوام میں بھی ٹالرنس بے تحاشا ہوتی ہے،
لیکن آف کورس دیر از اے لمٹ. میں نے تو آج صبح جب اخبارات میں یہ خبر پڑھی تو میری بھی obviously یہی کیفیت تھی کہ یہ جھٹکا لوگ کیسے برداشت کریں گے. شوق ابزاربرس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. سو جو آپ کہہ رہے ہیں اس خدشے کا اظہار تو ساری دنیا کر رہی ہے، تو میرا آپ سے اس سلسلے میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. یہ آرکنسا سے ہیں، امریکہ سے یاسر خان ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اکثر اپنے پروگرامز اور تحریروں میں شخصیت پرستی پہ بات کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ شخصیت پرستی کے چکر میں بری طرح پھنسی ہوئی اس قوم کو راہ راست پہ کیسے لایا جا سکتا ہے؟ وہ وقت کب آئے گا جب پاکستان اور معاشرے کا مفاد سب سے مقدم ہوگا؟ یہ یاسر خان صاحب، سچی بات یہ ہے کہ جس لیول کی لیڈرشپ ہمارے ہاں ہے، خاص طور پہ مذہبی لیڈرشپ، اس کی موجودگی میں مجھے تو دور دور تک اس کا کوئی امکان دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ ہے کہ جنہوں نے سمجھانا ہے وہ سمجھا ہی نہیں پائے، اور ابھی تک کہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی بدتر چیز ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے، میں پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ بت بیچارہ تو اس کی آپ پوجا کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، روتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تو بے جان چیز ہے. لیکن جب آپ کسی فانی انسان کی اس طرح پرستش اور پوجا شروع کرتے ہیں تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ شیطان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے دماغ کو چڑھ جاتی ہے. اور پھر جو کچھ وہ کرتا ہے، وہ ہم بہت کچھ قائد عوام ہے تو قائد فلاں ہے تو قائد ڈمکاں ہیں، ہم بھگت چکے ہیں، ابھی بھگت رہے ہیں. یہ آئے گا بنیادی طور پہ لوگوں کو لبریٹ کرنے سے، ان کو صحیح معنوں میں ایجوکیٹ کرنے سے. ہمارے مذہبی رہنماؤں کا بھی سارا فوکس ہوتا ہے عبادات پہ، ظواہر کہتے ہیں ان کو، ظاہری، جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں جی نماز پڑھتا ہوں، میں زکات، وہ نہیں. کیریکٹر اور طرح کی چیز کا نام ہے. کیریکٹر کی آزمائش وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آپ کا معاملہ عوام سے شروع ہوتا ہے، انسانوں سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ پہ بھی بھاری. وہ آپ نے اللہ کا حق، تو اللہ کی مخلوق کا حق آپ کھا رہے ہو. اللہ کے حقوق اگر آپ ادا کر بھی رہے ہو تو وہ کھوکھلا کام ہے. سو دور دور تک سچی بات ہے مجھے یہ. اور دوسری بات ہے لبریٹ ہونا. ایک خوف زدہ انسان، ایک سہما ہوا انسان، ایک ڈرا ہوا انسان، مفلسی میں خود غرض اپنی شرف انسانیت سے گرا ہوا آدمی، اس سے کسی کیریکٹر کی توقع کرنا ان حالات میں، ان زمانوں میں، وہ مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے. جب تک آپ اقتصادی اور عدالتی انصاف نہیں دیتے لوگوں کو، وہ بنیاد ہے اس بات کی، کیریکٹر بلڈنگ کی. کردار سازی ہوا میں نہیں ہوگی، قطعاً نہیں. اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ بنانا پڑے گا. آخری سوال ہے جی، علی احمد مغل ہیں، ٹاؤن شپ لاہور سے. وہ کہہ رہے ہیں جی پی ڈی ایم نے پھر ایک جلسہ کر ڈالا اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مریم نواز ایک نئے سرے سے میدان میں آ گئی ہیں. واضح طور پہ اس بار پی ڈی ایم مہنگائی پہ فوکس کر رہی ہے اور عوام کو سڑکوں پہ لانے کا سوچ رہی ہے. آپ کے خیال میں پی ڈی ایم ان حالات میں عوام کو سڑکوں پہ لانے اور حکومت کے لیے مشکل پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں علی صاحب، یہ ڈپینڈ کرتا ہے قوت برداشت کتنی ہے عوام میں. یہ کسی جوگے ہوتے تو پہلے کر لیتے. ایک سچویشن ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جی لوہا گھر میں ایک چوٹ آپ بھی لگا دو. اور اس طرح کی سچویشن کو اگر یہ ایکسپلائٹ کرنا چاہیں، اس میں ان کا اپنا کوئی اچیومنٹ کمال نہیں ہوگا. لوگوں کے اپنے دکھ ہیں، صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں. لوگوں کا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ سر ڈھانپو پاؤں ننگے، پاؤں ڈھانپو تو سر ننگا. اب اگر اگلے وقت کی روٹی محاورتاً نہیں حقیقتاً اگر ایک مسئلہ بن رہی ہے تو پیپل ڈیسائیڈ ٹو کم آؤٹ پروٹیسٹ کے لیے، اس میں یہ کریڈٹ اگر لینا چاہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے گا. باقی ان میں کوئی اگر سخت ہوتی، ان کی کریڈیبلٹی ہوتی، ان میں کوئی جان ہوتی، تو کب سے یہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ان کی سنوائی ہو گئی ہوتی.
لیکن بہرحال گیا تو مولانا کو نہیں یا مریم کو نہیں، یہ تیسری میم کو یہ کریڈٹ جائے گا، اور وہ ہے یہ کمر توڑ مہنگائی۔ عجیب اتفاق ہے، بد نصیبی کی انتہا ہے کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ انہی لوگوں کی پیدا کر رہا ہے۔ یہ جو دن آیا ہے نا، انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے سارا، لیکن آج یہ اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال تھینک یو ویری مچ۔ سوال بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ ہے۔ امین احمد ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کبھی عراق گئے ہیں تو پلیز صدام حسین کی مقبولیت اور مظالم کے حوالے سے جو کہانیاں مشہور ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں آگاہ کیجیے۔ امین صاحب، میں گیا ہوں عراق اور ایک سے زیادہ بار گیا ہوں۔ ایک تجربہ مجھے پہلی بار کا مجھے نہیں بھولتا، حیرت انگیز تھا۔ میں اس وفد کا حصہ جو پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جس کے چند ہفتوں کے اندر اندر ہی صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا، ہمارے آنے کے بعد چند ہفتوں کے اندر۔ مجھے سن یاد نہیں رہتے، نمبرز یاد نہیں رہتے۔ پہلا جھٹکا مجھے لگا کہ بالکل جیسے کوئی نیم پاگل آدمی، یہ اور بھی میں نے مسلمان ملکوں میں دیکھا ہے، یہ عراق از ناٹ دا اونلی پلیس، یہ کچھ مرض ہیں جو مسلمان حکمرانوں کو ہیں، مہذب دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ پہلا تو مجھے جھٹکا لگا، وہاں ہے ایک فندق الرشید، وہاں ہمیں ٹھہرایا گیا۔ بیسیکلی اوریجنلی تو 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوٹل ہوگا، وہ انہوں نے مختص کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے اسٹیٹ گیسٹ کے لیے، تو پرائم منسٹر کو اور سارا اس میں میرے مینٹور بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، سرور ذخیرہ صاحب بھی تھے، شفیع کامران شفیع اس زمانے میں پریس سیکرٹری تھا محترمہ بے نظیر کا، وہ کپل آف ادر پیپل، افضل صدیقی تھے کراچی کے جرنلسٹ تھے، بہت سینئر، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اینی وے، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں اس کا کوئی بت اور بہت بڑی تصویر اس شخص کی آویزہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا یار کوئی پتہ نہیں، اس نے تو باتھ رومز میں بھی اپنی تصویریں لگا۔ اچھا، یہ واش روم باتھ روم، یہ میرا خیال ہے اکلوتی جگہ تھی جہاں اس آدمی کی تصویر نہیں تھی۔ وہ ملا، میں تکبر کا مطلب مجھے سمجھ آیا، اس کا ایک بازو تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، یہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ کھانے وانے پہ میں نے when he entered تو مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، مجھے پہلی بار سمجھ آئی تکبر کس کو کہتے ہیں، رعونت کس کو کہتے ہیں۔ اچھا خیر، گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دو دن کے بعد ہم جنرلی، ظاہر ہے میرا پہلا وزٹ تھا، باقی بھی موسٹلی دوستوں کا پہلا ہی تھا، تو میں باہر نکلا تو مجھے پاکستانیوں نے، کافی سارے پاکستانیوں نے گھیر لیا۔ اچھا، اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا کا تو خیر نام و نشان نہیں تھا، لیکن پاپولر کالم تھا میرا بے تحاشا، بہت زیادہ۔ تو میں نے دیکھا کہ 30-40 پاکستانی سڑک کے اس پار کھڑے، تو انہوں نے مجھے گھیر لیا اور وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں پرائم منسٹر سے ملوا دیں۔ پہلے تو میں نے ریزسٹ کیا، ریسیپشن بھی ہمیں کوئی اتنا اچھا نہیں ملا تھا۔ زرداری صاحب بھی اس میں ساتھ تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس وزٹ میں آصف علی زرداری بھی محترمہ کے ساتھ۔ خیر، تو میں نے کہا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے پرائم منسٹر کو مل کے؟ تو انہوں نے ہمارے مسائل ہیں، مسائل تھے پیسے واپس بھیجنے، 50% سے زیادہ نہیں بھیج سکتے، کوئی اس طرح کی باتیں مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ تو میں نے کہا یار یہ اتنی فوج کو، تو ریسیپشن بھی بھائی، میں نے کہا تم پاکستانی بھائی میں چھپا نہیں نا، ہمارا استقبال بھی کوئی اتنا پسندیدہ نہیں تھا، تو آپ وہ بالکل ایک دو لوگ تو باقاعدہ رو پڑے گے جی ہمیں۔ میں نے کہا یار پھر اتنا نہیں ہوئے، آپ کو 2-4 جو چودھری ہیں تم میں سے، ان کی میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں، آئی کانٹ فورس دا پرائم منسٹر۔ میں نے سر بی بی سے بات کی، انہوں نے بھی وہی بات کی کہ دیکھا تو ہے، میں نے سلسلہ کیا، میں نے ہلکا سے بتایا، انہوں نے کہا کہ
جو صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے. تو میں نے کہا بی بی ان کے 2 4 5 بندوں کو آپ مل لو, وہ خوش ہو جائیں گے یہ سوچ کے کہ ہماری پرائم منسٹر نے ہمارا دکھ تو سنا ہے. اس پہ وہ فوراً مان گئی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر یہ ہو گیا نتیجہ تو خیر اس کا کیا نکلا اس کو چھوڑیں. میرے پیچھے وہ پڑ گیا کہ جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. اب یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے. تو میں نے ان کو کہا میں چونکہ ٹریولنگ کا شوقین ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. یہ وہ ظاہر ہے بغداد جیسا شہر ہو تو پتہ ہوتا ہے کون کون سی جگہ قابل ذکر ہے. بے شمار جگہوں کا تو خیر وقت نے نام و نشان مٹا دیا. یہ اپنے وقت کا نیو یارک تھا کبھی. تو جنید بغدادی ہو گئے, غوث اعظم, یہ اس طرح کے مزار اور باقی اس طرح کی جگہ, ملکہ سلطانہ ملکہ زبیدہ کا مقبرہ, میں اس طرح کی چیز میں نے مارک کی ہوئی تھی, وہ میں دیکھ چکا تھا. تو میں نے کہا یار بات سنو, یہ مجھے نا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا نہیں, مجھے ٹابے میں کھانا کھلاؤ. یہ میں نے شرط رکھی. ایک آدھ کو وفد میں کوئی اور تھا, اس کو بھی میں نے ساتھ لے لیا. میں نے کہا ٹابے میں. اچھا وہ چلے گئے جی. ٹابا کیا تھا, اس میں حکے چل رہے ہیں, فلانا فرشی نشست ہے, وہ بڑے کم ہائٹ کی ٹیبلز بیٹھے, اس طرح خاص طرح کا ماحول. اچھا بیٹھ کے جب کوا شابا اس کے بعد کھانے کا ہونا تھا, تو میں نے انوسینٹلی, وہ کافی سارے لوگ تھے اور پورا وہ جیم پیک جس سے کہتے ہیں, تو میں نے روٹین میں ہی ہمیں کہہ دیا, میں نے کہا یار مجھے آپ لوگ بتاؤ یہ صدام حسین کتنا کو پاپولر ہے, جنون مجھے بتائیں آپ کے پاپولیرٹی اس کی کیا ہے. باقی تو میں تماشا دیکھ ہی رہا ہوں. رنگ اڑ گیا ان کا. رنگ اڑنے کا محاورہ بھی مجھے پہلی بار وہاں سمجھ آیا. تو جو تھے نا 2-3 ان میں سے چودھری ٹائپ بندے جن کو میں نے ملوایا تھا بی بی سے, انہوں نے یوں کہا, یوں. اس کے بعد انہوں نے مجھے اشارہ کیا, باہر چلے گئے. دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے ایک بات کی, اس سے آپ اندازہ لگا رہے وہ کون تھا کیا تھا. اس نے کہا حسن صاحب صدام حسین کا نام نہیں لینا. ہوٹلوں میں, ٹابوں میں, بیروں سے لے کے ٹیکسی ڈرائیورز تک یہ ایجنسیوں کے ہرکاریں, صرف نام لینا ہی کافی ہے. آپ نے پنجابی میں بات کی ہے لیکن صدام حسین تو صدام حسین ہی ہے نا. تو پلیز آپ نے اگر بات کرنی ہو تو آپ نے چودھری صاحب کر کے بات کرنی. کین یو امیجن, صدام حسین کے بارے میں گفتگو کرنی ہو تو پوچھیں گے یار یہ چودھری صاحب کتنے کو پاپولر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کی گورننس کیا تھی, کیسا تھا. لیکن پھر انجام بھی بہرحال, you live by the sword, you die by the sword.